زراعت کے میں خوش آمدید۔ وسعت اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف فراڈ، منی لانڈرنگ، زمینوں پہ قبضے کے ثبوت مل چکے ہیں اور جمعرات کو بحریہ ٹاؤن کے اثاثے نیلام کیے جائیں گے، لیکن ملک ریاض صاحب جو کہ مالک ہیں بحریہ ٹاؤن کے، ان کا کہنا ہے کہ یہ الزامات سیاسی ہیں۔ میں سب کچھ بات کرنے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے تیار ہوں۔ بار بار وہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ کریں، ورنہ بحریہ ٹاؤن کے آپریشنز جو ہیں وہ مفلوج ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے صحافی اعزاز سید سے، جو اس معاملے پر رپورٹنگ کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ وادی تیرہ یعنی کہ ضلع خیبر میں ٹی ٹی پی اور وہاں پر جو جرگہ ہے ان کے درمیان کوئی سمجھوتا ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے اب ہماری پالیسی چینج ہو رہی ہے؟ اس کا بھی ہم احاطہ کریں گے۔ پروگرام کا آغاز شام گئے آنے والی اس خبر سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھارت پر مزید 25% ٹیرف لگا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت میں سٹاک مارکیٹ میں بھی گر گئی۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو بھی ایکسپرٹس نے ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا تھا۔ تو اب وہ جو ٹیرف لگا تھا وہ کل سے یعنی جمعرات سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ جو تازہ 25% کی بات کی ہے ٹرمپ صاحب نے، اس کا اطلاق کوئی 2 ہفتے بعد ہوگا، 21 دن بعد ہوگا۔ تو فوری طور پر انڈیا میں کیا ری ایکشن ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے رابطہ کیا صحافی امیت بروہ سے، وہ بی بی سی ہندی کے سابق ایڈیٹر ہیں اور دی ہندو سے وابستہ صحافی ہیں، اور پہلے میں نے چھوٹتے ہی ان سے پوچھا کہ مودی سرکار کا کوئی ری ایکشن آیا یا خاموشی ہے؟ جی، گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹرمپ صاحب نے یہ ایڈیشنل پینلٹی لگائی ہے کہ ہندوستان روس سے انرجی آئل سپلائیز نہ لے، تو ان کا جو ری ایکشن آیا ہے کہ وی ریٹریٹ دیٹ دیز ایکشنز آر انفیئر، انجسٹیفائڈ اینڈ انریزنیبل۔ ایک چھوٹا سا 4-5 پیرا کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے، کہ کیا ہندوستان بھی کوئی ٹیرفس کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے جیسے کہ چائنا نے کیا تھا، یا ویٹ اینڈ واچ ہوگا، یا بات چیت چلے گی؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ تو دنیا نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کی جو انپریڈکٹیبل ایکشنز ہیں اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر اس کو نیگوشیٹ کرنا، سمجھنا، یہ سب چیزوں میں مجھے لگتا ہے کچھ تو وقت لگے گا ابھی۔ اچھا، ٹرمپ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھارت جس طرح سے روس سے تیل لیتا آیا ہے، اس سے روس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے یوکرین وار کے حوالے سے، اور اس پر ان کو زیادہ غصہ ہے۔ لیکن ایک اور بیان مارکو روبیو صاحب کا بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ صرف روس کے اس تیل کا معاملہ نہیں ہے، ہمیں رسائی نہیں ملتی بھارتی منڈی تک، وہاں پہ جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے۔ تو اب بتائیں کہ بھارت کے پاس آپشن کیا ہے اس حوالے سے؟ یہ ابھی پوری طرح سے کلیئر نہیں ہے، لیکن انڈیا کی جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے کہ ایگریکلچر وغیرہ میں یو ایس گوڈز کو گھسنے نہیں دیں گے، اور یہ ٹرمپ صاحب جو ہندوستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، وہ کافی عرصے سے یہ باتیں بول رہے ہیں۔ تو نان ٹیرف بیریئرز کیا ہیں وہ انہوں نے اسپیسیفائی کبھی کیے نہیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے، اور یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ خود روس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اور کافی خریداری ہے، یورپین یونین بھی خریدتا ہے تیل، وہاں سے انرجی سپلائیز لیتا ہے۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے ایک طرح سے ڈبل سٹینڈرڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس کا کیا حل نکلتا ہے، گورنمنٹ کس طرح سے اس کو پلے کرتی ہے، یہ لوگ دیکھیں گے ابھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ری نیگوسیشن ہو، کچھ بات اپنی منوا لی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاسچرنگ بھارت ایسی بھی کر سکتا ہے کہ وہ چین اور روس سے اپنے معاملات زیادہ سیٹ کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاسچرنگ کیسی ہونے جا رہی ہے؟ یہ ٹرمپ تو برکس کے بھی خلاف ہیں، وہ چین کے بھی خلاف ہیں، اب روس کے بھی خلاف ہیں، ہندوستان کے خلاف ہیں۔ تو کس کے ساتھ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر، کیونکہ پورا جو ٹریڈنگ سسٹم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا پچھلے 50 سالوں سے ویسٹرن کنٹریز کا یہی کوشش رہی ہے کہ ٹریڈ بیریئرز گرے، ٹیرفز کا مور ٹریڈ ہو، تو یہ سسٹم کو انہوں نے پوری طرح سے اوور ٹرن کر دیا ہے۔ جہاں تک کہ ہندوستان کے پوسچر کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان نے کافی انویسٹ کیا ہے امریکہ میں، اور یہ انویسٹمنٹ کے جو ریٹرنز ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہیں، کلیئر بات ہے۔
تو ایک جو اسٹریٹجک انڈیپینڈنس دکھائی تھی ہندوستان نے کہ وہ روس سے تیل ضرور خرید رہے تھے. تو اب ٹرمپ صاحب نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے شاید تیل خریدنا روس سے بند کر دیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان اس کو کیسے پلے کرتا ہے، کیونکہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ابھی بھی آیا ہے انفیئر، انریزنیبل، انفارچونیٹ، اس طرح کے لفظوں کا استعمال کیا ہے. کنڈیم لفظ نہیں یوز کیا ہے، اور ابھی تک یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ کیا ریسپانسز آئیں گے. تو یہ سب کئی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ، آپ کو معلوم ہے کہ ہر ملک سمجھتا ہے کہ اس کے جو رشتے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ بہت ہی اہم ہیں اور اس پر توجہ دینی چاہیے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کی جو اسٹریٹجک آٹونومی ہونی چاہیے وہ تمام ملکوں کے ساتھ، تمام گروپنگز کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کو جیسے ہر ملک فوکس کرنا چاہتا ہے ان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ امریکہ کو اپیز کرنے کی کوشش کی جائے. بھارتی صحافی امیت بروہ، تو وہاں پہ تو بہت اپوزیشن کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. نہیں، وہ تو ظاہر ہے اپوزیشن کا تو کام ہی ہے کہ پریشر دے. وہ ایک نعرہ بہت مشہور ہے وہاں پہ کہ مودی ہے تو ممکن ہے، یعنی یہ اسٹرینتھ کو شو کرتا ہے مودی کی. اچھا، کانگریس نے اسے اب الٹ دیا آج کے دن، وہ کہہ رہی ہے صاحب مودی ہے تو ممکن ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو اچھا، یہ امیت نے ایک بات کی کہ جی بھارت نے یہ کہا ہے ٹرمپ سے کہ آپ بھی تو روس سے مال لے رہے ہیں، یورپ بھی تو لے رہا ہے، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے. دیکھیں، امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، جو وڈیرا ہے اس سے ایسے بات نہیں کرتے ہیں. یہ پوری دنیا کا اصول ہے، ڈپلومیسی میں بھی یہی چلتا ہے. امریکہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ امریکہ ہے. سوال یہ کہ آپ کو اپنی کھال بچانی ہے اور اپنا مفاد پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کہیں گے کہ تو بھی تو یہ کر رہا ہے تو اس سے معاملات اور بگڑیں گے. اور ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ کہ اسے کہیں گے آپ کہ تو یہ کر رہا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسا جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 3 ہفتے کی مدت ہے ایکسٹرا، جو 25% ہے وہ نافذ ہونے میں 21 دن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تئیں ٹرمپ صاحب نے ایک ونڈو کھلی رکھی ہے کہ آؤ ہم سے بات کرو، سودے بازی کرو. تو ابھی تک 5 دور ہو چکے ہیں دونوں ملکوں میں بات چیت کے پچھلے 2-3 مہینے کے دوران. اب وہ چھٹا دور ہو سکتا ہے کہ یہ جو 21 دن ہے اس کے اندر کوئی ہو اور کہیں معاملہ جو ہے اٹک جائے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو اگر ٹرمپ نہیں سوچ رہا ہے تو شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ سوچ رہا ہو کہ یار اتنا دیوار سے نہ لگاؤ کہ وہ پھر گیم ہی پلٹ جائے، وہ دوسرے سائڈ میں کہ اچھا وہ بھی سیدھا ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جب ایسا ہے تو پھر ایسا ہے. اس لیے کہ بہرحال 5th یا 6th لارجسٹ بگسٹ معیشت تو ہے نا انڈیا کو، تو اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے میرا خیال ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کہیں ہو رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے یار دبا کے رکھو، $45 بلین کا خسارہ ہے، اس کے لیے طریقے تلاش کرو. لیکن اگر آپ نے کہا کہ تیری ایسی تیسی، تو پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ کر سکتا ہے. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے چین ہے، ویتنام ہے، پہلے ان پر بہت زیادہ ٹیرف لگایا، پھر نیگوسیشن ہوئی، پھر اس کو ریوائز کیا ڈاؤن ورڈ. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں ذکر آیا کہ امریکہ زرعی منڈیوں میں رسائی چاہتا ہے. کسان وہاں جو ہے بڑا پاورفل ہے انڈیا میں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ تقریباً 1.5 سال انہوں نے دلی کا محاصرہ کر کے رکھا، اس لیے کہ وہ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے تھے، کارپوریٹائز کرنا چاہ رہے تھے. تو امریکہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ جھگڑا شروع ہو جائے. تو امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں پھر سے وہ مسئلہ ابھر سکتا ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ مودی سرکار سوچ رہی ہوگی. اگر ویسے دیکھا جائے تو انڈیا کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ورلڈ وائڈ وہ ہے $443 بلین، اور امریکہ کو جو مال ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پچھلے سال تھا $86.5 بلین. یعنی جو جی ڈی پی ہے انڈیا کی اس کا تقریباً 2% ہے. بظاہر یہ اتنا بڑا جھٹکا نظر نہیں آتا جو انڈیا سہار نہ سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اور سٹیکس ہیں، ریجنل پولیٹکس ہے، چائنا ہے اور باقی معاملات ہیں، اور خود امریکن بیوروکریسی یا جو ورلڈ وائڈ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں ان میں بھی انڈینز ہیں. تو وہ سب مل ملا کے یہ جو تعلق ہے دونوں کا بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ہندی میں ادبھت، وہ ہو جاتا ہے.
अच्छा, سب سے زیادہ جو اس میں ہے تقریباً $10 بلین کے موبائل فون اسمارٹ فونز جو ہیں وہ انڈیا امریکہ کو دیتا ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ امریکی کمپنیاں ہیں جو سستی لیبر کے چکر میں مال بنواتی ہیں. یہاں پہ اس وقت فیشن یہ تھا کہ امریکہ میں مزدوری مہنگی ہے تو سستی لیبر کے چکر میں یہاں آؤ، چائنا جاؤ، یہ ہے وہ ہے. اب ظاہر ہے ان کا موڈ بدل گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا اکھاڑ کے جو ہے واپس امریکہ میں لاؤ. تو یہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے بھی انڈیکیشن دینے شروع کر دیے ہیں. مثلا مودی کے بارے میں یہ طے نہیں تھا کہ 31 اگست سے چائنا میں جو کانفرنس ہونے والی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی، اس میں مودی جائیں گے یا جے شنکر جائیں گے. لیکن اب انہوں نے سگنلز دیے ہیں کہ مودی جائیں گے. مودی اگر چائنا گئے تو یہ 7 سال میں ان کا دورہ ہوگا، پہلا دورہ ہوگا. اس سے پہلے اکتوبر میں ان کا اور شی جن پنگ کی ملاقات ہو چکی ہے برکس میں. اچھا، یہ بھی طے نہیں ہے کہ برکس کو جو سزا دے رہے ہیں ٹرمپ الگ سے، تو ممبر ہے برکس کا انڈیا، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں 10% لگے گا. اب یہ 10% بھی اگر جمع کر لیں تو میرے حساب سے 60% ہونا چاہیے. 25 + 25 + 10 60. تو یہ کلیئر نہیں ہے، یہ بھی 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا. تو یہ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو دوست ہیں اجیت دوال صاحب، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے، وہ اس وقت ماسکو میں ہیں. اسٹیو وٹکاف صاحب جو ٹرمپ کا ناک کا بال ہیں، وہ بھی ماسکو میں آج ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کل تک تو وہ تھے. اچھا، جے شنکر اگلے دنوں میں ماسکو جا رہے ہیں. اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے تو نہیں ہوگا کہ سوری امریکہ کا بڑا دباؤ ہے، ہم آپ سے تیل نہیں لیتے، ہتھیار نہیں خریدتے. وہ پکا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پھر یہ ہے کہ آپ کے آسرے پہ پھر ڈٹیں تو پھر نہیں ہوگا. تو یہ ایک نئی گیم بیچ میں چل رہی ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب چائنا کے پاس تو یہ ہے کہ امریکہ کی طبیعت صاف کرنے کے لیے ریئر ارتھ کا ہتھیار تھا کہ جی آپ ٹھیک ہے ٹیرف لگائیں، ہم آپ کو ریئر ارتھ مٹیریل نہیں دیتے، چلا لیں اپنی سر. اب مسئلہ یہ کہ انڈیا کے پاس ایسا کیا ہے کہ امریکہ پھر مجبور ہو جائے انڈیا کی بات سننے پہ بھی. جی، یہ بھی ہے. سو امریکن گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جو تجارتی خسارہ ہے امریکہ کا بھارت کے ساتھ وہ ہے $45 بلین. ہاں، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ کام کرتی ہیں نہیں کرتی، نیگوسیشن ہوتی ہے. لیکن فی الحال ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ خوش ہیں کہ جی ہم پہ 19% لگا، آپ پہ 50% لگنے جا رہا ہے. تو اب لیٹس سی کہ سچویشن یہ کیسے پین آؤٹ کرتی ہے. ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے سب سے با اثر سمجھے جانے والے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کی. پروگرام میں یہاں ذکر کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کا، جنہوں نے متنبع کیا ہے کہ ہمیں اس طرح دیوار سے لگایا گیا ہے کہ ملک بھر میں جہاں جہاں بحریہ ٹاؤن ہیں، جہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، وہاں کے آپریشنز تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. ملک ریاض صاحب کے بارے میں اب ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک عرصے سے دبئی میں مقیم ہیں. پاکستان میں وہ اشتہاری ملزم ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت کے کافی قریب رہے، پھر عمران خان صاحب کے بھی کافی قریب ہو گئے. عسکری قیادت کی بھی انہیں خوشنودی رہی ہے. میڈیا ہو، علماء ہو، ان حلقوں میں زبردست ان کا اثر و رسوخ رہا ہے. ان پر پاکستان میں زمینوں پر قبضے کے حوالے سے الزامات رہے ہیں، منی لانڈرنگ، فراڈ. نیب کا جو انکوائریز چل رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کیسز کو کافی کھنگالا ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا بات ہے مئی 26 کی، ملک ریاض صاحب کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کریں. انہوں نے کہا ماضی میں بھی دباؤ کا پوری ہمت اور طاقت سے سامنا کیا، اب بھی کریں گے، اور اب بھی میں کہتا ہوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. ان کا یہ استدلال ہے کہ انہیں عمران خان صاحب کے کیس میں گواہی کے لیے کہا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا وعدہ معاف گواہ، لیکن انہوں نے کہا میں کسی دباؤ کے ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ مہینوں کے بعد نیب کی ایک پریس ریلیز سامنے آئی جنوری میں اس سال، اور اس میں کہا گیا کہ جی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں یہ ڈسیپٹیو اور فیبریکیٹڈ مارکیٹنگ پریکٹسز میں ملوث ہیں، لوگوں کو، پبلک کو اسکیم کر رہے ہیں، اسکیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ لینڈ ہے اس پر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، کراچی میں، تخت پری میں، راول پنڈی میں، نیو مری میں، اور اس کی کھوجنا ہم کر رہے ہیں.
NCA کے حوالے سے بھی ان پر الزامات تھے کہ جو پچھلے معاملات ہیں منی لانڈرنگ کے اس میں بھی وہ تعاون نہیں کر رہے، اور نیب نے پھر متنبع کیا پبلک کو کہ آپ ان کے کوئی پروجیکٹس اگر دبئی میں ہیں تو مہربانی کر کے اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں ورنہ اسے بھی منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ یہ جو نیب کا پریس ریلیز تھا اپنے آپ میں یہ ایک حیران کن چیز تھی۔ اس کا جواب دیا تھا ملک ریاض صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنا مرضی چاہے ظلم کر لو ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سالوں کی میں بلیک میلنگ سہتا آیا ہوں، جعلی مقدمات کا سامنا کرتا آیا ہوں، لیکن اسی ضد کی وجہ سے مجھے ملک چھوڑنا پڑا، باہر جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے یہ جو پریس ریلیز آتے ہیں یہ بلیک میلنگ کا ایک نیا مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نہیں جھکوں گا، جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ نیب کی طرف سے جو یہ اثاثے منجمد کرنے کی بات ہے، تو ابھی کل پرسوں بھی ملک ریاض صاحب کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور اپنے خلاف جو فیصلے آئے ہوئے ہیں عدالتوں کے ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اس پورے معاملے پر ہمارے اسلام آباد کے سینئر صحافی اعزاز سید رپورٹنگ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک ویلاگ میں کہا کہ پہلے تو بہت سخت پوزیشن لی تھی ملک ریاض صاحب نے، لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو، اور اس کے لیے انہوں نے خطوط بھی لکھے ہیں آرمی چیف کو اور کہا ہے کہ اگر معافی ہو سکتی ہے تو معافی کر لیں۔ انہوں نے جو لیٹسٹ ان کا ٹویٹ ہے اس میں یہی کہا ہے کہ سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا باوقار حل نکالنے کا ہمیں موقع دیا جائے، اگر ثالثی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم ہونے والے ہر فیصلے کے پابند ہوں گے، اگر وہ رقم کی بات کریں گے تو ہم اتنی رقم بھی ادا کریں گے۔ مثلاً یہ انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ تو اعزاز سید ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ اعزاز، آپ یہ جو رپورٹس آ رہی تھیں آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اپروچ چینج کی ہے ملک ریاض صاحب نے، اور گورنمنٹ میں دو دھڑے ہیں، ایک وہ جو چاہتا ہے کہ یار معاملہ سیٹل کرو کچھ لے دے کے، اور دوسرا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو بھی اور سزا ملنی چاہیے۔ آپ کیا اب سن رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ سچویشن کیا ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے؟ شاہزیب بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیب اور FIA اس نے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن جو ان کا پروڈکٹ ہے، جو ان کا ایک پراپرٹی کے حوالے سے، لیونگ کے حوالے سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر رکھا ہے۔ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ راولپنڈی کی ایک عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ میں ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض اور ان کے جو باقی پارٹنرز ہیں، بورڈ آف گورنرز کے ممبرز ہیں، ان تمام کو مفرور قرار دے رکھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 1 ارب 12 کروڑ سے زائد کی منی لانڈرنگ کا FIA ان کے اوپر ایک کیس جو ہے وہ تفتیش کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ کل FIA نے کوئی چھاپا مارا ہے جس میں 1 ارب سے زائد کی جو رقم ہے منی لانڈرنگ کا الزام لگا ہے کہ وہ برآمد کر لی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور 450 کے قریب جو پراپرٹیز ہیں ملک ریاض اور ان کے بحریہ ٹاؤن سے متعلق، ان کو نیلام کرنے کا ایک الگ سے پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا اور تحقیقاتی ادارے پرٹیکولرلی نیب کا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سے رقوم لی گئی ہیں لیکن ان کو زمین نہیں دی گئی، تو یہ پراپرٹیز فروخت کر کے وہ پیسے ہم ان کو واپس کریں گے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ کارروائی جاری ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فی الحال جو ان کی درخواستیں تھی، دو خطوط لکھے تھے انہوں نے، ایک 3 جون کو لکھا تھا اور ایک 13 جون کو لکھا تھا۔ تو معاملات جو دوسرا خط لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ شاید کو تھوڑی آگے بڑھے گی، معاملہ کوئی آگے بڑھے گا، لیکن وہ معاملہ آگے نہیں بڑھا۔ یہ کارروائی ان کے خلاف ہو گئی، اور میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، اور وہ سٹیٹس ابھی تک ویسا ہی ہے کہ 2 خیال ہیں، 2 متحارب گروپ کہہ لیں، مختلف خیال کے لوگ ہیں فیصلہ سازوں میں، جن کا ایک کا خیال یہی ہے کہ ملک ریاض جو ہے ایک بزنس مین ہے، ان ملک کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ڈیل کر لیں، پیسے لیں اور واپس لیں۔ محسن نقوی صاحب ہو گئے، اس طرح کے اور لوگ ہو گئے جو چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
ملک ریاض جو ہیں ان کا نام بڑا بدنام ہے، ان سے اگر ڈیل کر لی گئی تو بدنامی آئے گی، اور جو فیصلہ ساز ہیں وہ ابھی تک اس بات پہ کنونس نہیں ہوئے کہ ملک ریاض سے کوئی ڈیل کر لی جائے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو کنونس کر لیا جائے اور ملک ریاض کو واپس لے آیا جائے. تو ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، کوئی ابھی تک ڈیل نہیں ہوئی اور نہ ان کے والے سے جسے کہتے ہیں کوئی نرمی ابھی تک نہیں ہوئی. اچھا، ہماری جیسے میں نے پہلے کہا ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں 3 بڑی، ان سب کی لیڈرشپ جو ہے ان میں اگر کوئی کامن فیکٹر ہے تو وہ ملک ریاض صاحب ہیں. تو کیا ان کا کوئی سفارشی نہیں ہے اعلیٰ عہدوں پہ جو کوشش کرے کہ ان کا مسئلہ حل ہو؟ جی، صدر زرداری صاحب نے بھی ایک موقع پر کوشش کی تھی، بلکہ صدر زرداری صاحب گئے تھے دبئی، وہاں پر ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی سنسیئر کوشش کی تھی. ساتھ ہی ساتھ جو چیئرمین نیب ہیں نذیر بٹ صاحب، جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں، یہ بھی کچھ اور افیشلز کے ساتھ گئے تھے. انیشلی تو بات چیت ہی چل رہی تھی، لیکن جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے الٹیمیٹ فیصلہ یہ کیا کہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی. اور ظاہر ہے ود دی پیسج آف ٹائم جو سختیاں آ رہی ہیں، جو بار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو دیکھیں یہ بار کہاں تک جاتا ہے. لیکن ایک بات اس میں بڑی اہم ہے، وہ بات یہ ہے کہ ملک ریاض حسین کو ملک ریاض حسین بنانے میں جن ایلیمنٹس کا کردار تھا، جن طاقتور لوگوں کا کردار تھا، ابھی وہی طاقتور لوگ انہیں کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں. تو پہلے جو ان کو ملک ریاض حسین بنایا گیا، دیکھیں ان کے خلاف شکایتیں تو بہت عرصے سے تھیں. یہی لینڈ گریبنگ کے ان کے اوپر الزامات تھے، زمینوں پر قبضے کے الزامات تھے، پیسے لے کے زمین نہ دینے کے الزامات تھے، لیکن کبھی نیب میں حرکت میں نہیں آئی تھی، کبھی بھی نہیں آئی تھی. بلکہ نیب کے تو 2-3 چیئرمین ایسے ہیں جو خود ملک صاحب نے لگوائے تھے، اتنے انفلوئنشل تھے. لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اور جن کے کسی زمانے میں یہ بڑے پسندیدہ ہوتے تھے جن طاقتوروں کے، اب وہ پسندیدہ نہیں ہیں. تو اب حالات دوسری طرف چل پڑے. تو اعزاز، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. واپس آ کے میں تھوڑا یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں میں پریشانی ہے، جو بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ایک بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کی، ملک ریاض صاحب کی. جب فلو آف منی آ رہا ہو، اربوں خربوں آ رہے ہوں اور وہ رک جائے تو ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. ملک ریاض صاحب اپنی تکلیف کی تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اربوں خربوں لگائے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، ان کا بھی ذرا سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا. بہت ساری سرمایہ کاری ہے جو فریز ہو کر رہ گئی ہے، لاکھوں پاکستانیوں کے خربوں روپے جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں، اور جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو لڑائی چل رہی ہے افراد کی یا بحریہ ٹاؤن کی کسی اداروں سے، اس میں عام لوگ جو ہیں وہ کس وائی آر دے بینگ میڈ ٹو پے فار اٹ. تو اعزاز، اب بتائیے گا کہ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے اور بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے، ایک بات ہمیں اچھی لگے یا بری لگے، حقیقت تو یہ ہے کہ ملک ریاض حسین نے اپنی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعے ایک اچھے سٹینڈرڈ کی لیونگ سٹائل ضرور لوگوں کو دیا، اور ان کی جو سوسائٹی تھی اس وجہ سے بڑی پاپولر ہوئی تھی کہ وہاں پر واقعی ایک ایسا ماحول یا ایسی لیونگ دی گئی جو لوگوں کو بڑی پسند آئی. اب وہ تو باہر چلے گئے ہیں اور وہ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہ رہے ہیں، لاہور میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں، یا جہاں پر بھی ان کے پروجیکٹس ہیں، وہ لوگ انسرٹینٹی کا شکار ہیں. اور وہ انسرٹینٹی کا اس لیے شکار ہیں کہ جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں ان کی ایک رننگ کاسٹ بھی ہے، یعنی کہ وہاں پر صفائی کا ایک سسٹم ہے، وہاں پر بجلی کا ایک سسٹم ہے، وہاں پر پانی کا ایک سسٹم ہے، جو باقاعدہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے جو چلا رہی ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہاں کی جو پراپرٹیز ہیں، ان سے نکلنے والی جو رقم ہے، اس سے وہ پیسے لے کے آگے بڑھتی ہے. لیکن اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، یا اسے بینک کرپٹ ڈکلیئر کر کے، یا جس طریقے سے اس کی پراپرٹیز بیچی جا رہی ہیں وہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس سوسائٹی کا جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہوگا. اور اپیرنٹلی لگ ایسا رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ یہ جو سیٹلمنٹ ڈی ایچ اے کے ساتھ ہو رہی ہیں، کہیں اس سیٹلمنٹ میں یہ بات نہ چلی جائے، اور ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ شاید اسے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی اور اپنے پاس لے لے. تو ابھی تک جو سچویشن ہے کہ اگر یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تو
جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہیں جو بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے ہیں یا جو ان کے مختلف منصوبوں میں رہنے والے ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ ان کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے، کیونکہ جتنے پیسے انہوں نے لگائے تھے اس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ان کے گھروں کی قیمت یا انہوں نے کوئی زمینیں خریدی وہ نیچے گر گئی ہے، تو لوگ اس وقت بڑی پریشانی کا شکار ہیں، اور ظاہر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات کسی بھی سمت لگے، اگر یہ اس نے کسی کے پاس جانا ہے تو وہ جائے، یا اس کا کچھ اور ہونا ہے تو وہ ہو، تاکہ لوگوں کو ایک کلیئرٹی آئے۔ اچھا اعزاز، میں آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاملہ کہاں پٹے گا کہ گواہی دے دو جان چھڑاؤ اس پہ ہوگا معاملہ، یا یہ ہے اس لیے کہ انہوں نے تو یہ تک کہا ہے، پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا میری لاش پہ گزر جائیں تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن اب انہوں نے آخری جملہ جو لکھا ہے اپنے آخری ٹویٹ میں کہ ہم ریاست کے مقتدر ترین اداروں کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ معاملہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے چند دن میں حل ہونے والا ہے، سافٹ ویئر غالباً اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ صاحب، جو 3 جون کو خط لکھا گیا تھا اور اس کے بعد جو 13 جون کو خط لکھا گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے بات تو کچھ نہ کچھ آگے چل رہی تھی، اور جو چاہتے ہیں لوگ یہ معاملہ حل ہو جائے وہ اس بات کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ خبریں میڈیا میں آ جانا یا اور لوگ اس میں شامل ہو جانا تو اس سے کام خراب ہو گیا۔ الٹیمیٹلی اپیرنٹلی لگ یہی رہا ہے کہ یہ بات کسی نہ کسی شکل میں طے پا جائے گی، اس کی شکل نوعیت کیا ہوگی، انہیں کتنے پیسے دینے پڑیں گے، کیا جرمانہ دینا پڑے گا، قانون کے مطابق کن کن چیزوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا، یہ ٹائم بتائے گا کہ وہ بیچ میں بات طے کیا ہوگی۔ لیکن جو یہ نیریٹو بنانے کی ان کی طرف سے کوشش کی گئی تھی کہ گواہی کا معاملہ ہے، یہ خالی گواہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑی خطیر رقوم کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے بحریہ کراچی کی جو زمین تھی اس کے سپریم کورٹ نے جو پیسے طے کیے ہوئے تھے وہ پیسے ہیں، پھر ڈی ایچ اے کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اس کے پیسے ہیں، تو یہ صرف اسے پولیٹیکل بنانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اس کی جو اصل معاملات ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور فیصلہ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے عدالتیں ہمارے ہاں اتنی اہم نہیں ہوتی، فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہم دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر فیصلہ ہوا تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پہ ہی جا کے بات رکے گی؟ آف کورس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، دیکھیں نا یہ معاملہ تنازع بھی آؤٹ آف کورٹ ہی ہوا، بعد میں نیب حرکت میں آ گئی، ایف آئی اے حرکت میں آ گئی، اور یہ سیٹلمنٹ اگر ہوئی بھی تو آؤٹ آف کورٹ ہی ہوگی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نیب اور ایف آئی اے یہ جتنے آج یہ زور شور سے مقدمے کر رہے ہیں وہ سارے ڈاؤن پلے ہو جائیں گے اور چیزیں اور پھر سب روٹین ہو جائیں گی، تو یہ چیزیں تو پیچھے ہی چل رہی ہیں اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ تھینک یو اعزاز سید۔ ایک وقفہ لے لیں۔ مقامی انتظامیہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ جو ضلع خیبر ہے اس کی وادی ترا میں کالعدم ٹی ٹی پی اور قمبر خیل قبیلے کے درمیان 5 نکاتی سمجھوتا طے پایا ہے، جس کے مطابق ٹی ٹی پی سیکیورٹی فورسز سے لڑائی کے دوران مقامی باشندوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال نہیں کرے گی، نہ ہی وہ زکوٰۃ اور عشر کے نام پہ مقامی لوگوں سے بھتہ وصول کرے گی۔ البتہ جو لوگ ٹی ٹی پی کی مخبری کریں گے انہیں سزا ملے گی۔ ٹی ٹی پی کسی نجی گھر یا بنکر کو بطور پناہ گاہ استعمال نہیں کرے گی، کسی مقامی کو اغوا نہیں کیا جائے گا یا اس پہ ٹارچر نہیں ہوگا۔ ایسے واقعات کے مجرموں کو ثبوتوں کی روشنی میں شرعی سزا ملے گی۔ یہ سمجھوتا 9 دن میں مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد طے پایا۔ تاخیر کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی مقامی قیادت کو افغانستان میں مقیم مرکزی قیادت کی اجازت درکار تھی۔ البتہ ٹی ٹی پی نے مقامی جرگے کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ یہ علاقہ ہی خالی کر دیں، بلکہ ٹی ٹی پی نے اپنے اعلان میں کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی دستوں کے خلاف مسلح کارروائیاں جاری رکھے گی۔ مبصرین حیران ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جن مقامی حامیوں کو سیکیورٹی فورسز ڈھونڈتی پھر رہی ہیں اور ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے کس قدر اطمینان سے مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی اور سمجھوتا بھی ہو گیا۔ علی اکبر ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور میں، اس وقت ہم نے انہیں جگایا ہوا ہے۔ علی اکبر، آپ کو بھی کیا یہ حیرانگی ہے؟ جی
بالکل حیرانگی تو ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ عرصہ پہلے سے یہ پتا تھا کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، اور گزشتہ سال 1.5 سال کے دوران جو ہے وہ کافی تعداد میں ان علاقوں میں موجود ہے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ اس وقت تو وہ اتنے زور میں ہے کہ وہ مطالبات جو ہے وہ منوا سکے۔ اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہاں پر نہیں رہے گی، بلکہ جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ شرائط بھی عائد کی تھی کہ جو سیکیورٹی کی چیک پوسٹ ہے ان کے قریب تو ان کو بھی خالی کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر کوئی مسلح سیکیورٹی والے نظر نہیں آئے، یہ بھی ہے۔ دوسرا کہ ابھی باجوڑ کا اعلامیہ سامنے نہیں آیا ہے، اور وہاں پر اس نقطے پر بات کی جا رہی ہے کہ جو ان علاقوں میں سیکیورٹی چیک پوسٹ ہے تو ان کو خالی کیا جائے اور وہاں پر اسلحہ جو ہے وہ نہ لے کے جائے۔ تو اس پر جو ہے ابھی ایک ڈیڈ لاک کی صورت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو حیرانگی بھی ہے کہ اس وقت جو ہے سیکیورٹی فورسز اور حکومت اور ریاست اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے ان کو جو ہے علاقہ چھوڑنے کا بھی نہیں کہا گیا ہے، اور نہ جو ہے مقامی عمائدین اور نہ وہاں پر حکومت اور ریاست اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو نکالیں۔ اچھا، مجھے علی اکبر 2006 سے 7 8 کا زمانہ یاد آ رہا ہے جب وزیرستان میں اس طرح کے مقامی سمجھوتے ہوتے تھے، یا پھر سوات میں صوفی محمد کا جو معاملہ ہے وہ چلا جس پہ کہ خاصی لے دے بھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو باجوڑ میں پیش رفت ہوئی ہے یا اب جو وادی ترا میں سمجھوتے کی خبر آئی ہے، اس پہ کوئی صوبائی یا مرکزی ریئیکشن ابھی تک آیا ہے یا خاموشی ہے؟ سر اس وقت جو ہے پورے خیبر پختونخوا کے اندر ایک جرگہ گردی کا سچویشن بنا ہوا ہے۔ دن کو مطلب جو ہے وہ ڈویژنل سطح پہ الگ جرگے ہو رہے ہیں، مقامی سطح پہ الگ، اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے وہ الگ 2-3 ڈویژنوں کا جرگہ جو ہوتا ہے، اسی طرح گورنر ہاؤس بھی ہے، اور سب کچھ ایسے عجلت میں کیا جا رہا ہے جیسے کہ ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہوں، کیونکہ پہلے سے تیاری ان چیزوں کی جو ہے وہ نہیں تھی۔ اور اب اس کا جو ہے صرف حکومتی سطح پر ایک دن الگ بیان آتا ہے کہ جی مطلب جو فوج ہماری مہمان ہے، دوسرے دن ایک الگ بیان آتا ہے کہ جی مطلب جو ہم آپریشن جو ہے اس کے حمایت نہیں کریں گے۔ تو عجیب سی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اور اب یہ مقامی جرگے ہو رہے ہیں اور ڈویژنل سطح پہ وزیر اعلیٰ بھی کر رہے ہیں۔ آخری ایک جرگہ جو کہ ہمیں پتہ چلا ہے تو وہ ایک صوبائی جرگہ تشکیل دیا جائے گا جس میں تمام فیصلے ہوں گے، اور پھر وہی جرگہ جو ہے وہ پاک کے ساتھ بیٹھے گا اور ان سے بات چیت کرے گا۔ اچھا، تو علی اکبر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں باجوڑ میں اور خیبر میں، کہ اب تک جو ایک ہمیں پالیسی نظر آ رہی تھی وفاق کی کہ ان سے بات نہیں ہوگی، اور انہوں نے بہت سارا نقصان کیا ہوا ہے، انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، یہ ہتھیار ڈالنے سے بھی انکاری ہیں، ان سے بات نہیں ہوگی، یہ پری کنڈیشن ہے کہ ہتھیار ڈالیں تو بات ہو۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوکل لیول پہ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ وفاق کی طرف سے بھی کوئی پالیسی شفٹ ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ کیونکہ ایسی صورتحال میں آپریشن اگر انہوں نے کرنے ہے تو ریزسٹنس زیادہ ہے، کیونکہ مقامی لوگوں کو جو ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، ان سے بات چیت نہیں کی گئی ہے۔ اب گزشتہ 2-3 ہفتوں سے جو ہے یہ کوششیں جاری ہے کہ مقامی جرگوں کو بھی استعمال کیا جائے، پھر ضلعی سطح پر الگ جرگہ، ڈویژنل سطح پر الگ جرگہ، تو یہ ساری حجتیں جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے تاکہ کہیں نہ کہیں اگر ان لوگوں سے بات کی جائے اور وہ ان کے ساتھ راضی ہو جائے تو اسی صورت میں پھر جو ہے وہ آپریشن کو نہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک تیاری ہے، اور پھر آخر میں ایک جرگہ جو کہ وزیر اعلیٰ اس کو لیڈ کرے گا، وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے گا کہ آیا۔ یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ 2 طرح کے جرگے ہو رہے ہیں، ایک تو صوبائی حکومت اور جو مقامی لوگ ہیں ان کے درمیان گفتگو اور جرگہ کا سلسلہ جاری ہے، دوسرے مقامی لوگوں کا اور ٹی ٹی پی کا جرگہ بھی جو ہے اس کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو جی ایگزیکٹلی سر، اور جو مقامی کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو
جو ہے ضلعی انتظامیہ یعنی ایک طرح سے ریاستی حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ ان میں جو ڈی سیز ہے، اس طرح جو ڈی پی اوز ہے، اسی طرح مطلب جو کہ لوکل جو عسکری قیادت ہے وہ ایک طرح سے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جرگہ ان سے بات کرتا ہے ٹی ٹی پی والوں سے، پھر ان سے بات ہوتی ہے، تو ایک طرح سے سارے جو ہے اسی میں انوالو ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ روزانہ کے بنیاد پر جرگے کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آخر میں ایک صوبائی جرگہ تشکیل دیا جائے گا جس میں سارے ڈویژن کو شامل کیا جائے گا، اور پھر سفارشات مرتب کریں گے۔ تو اب یہ کام جو ہے بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 2-2 3-3 ڈویژن کے جرگے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ میں سر ہی کھجا رہا ہوں، اگر میرے بال ہوتے تو کچھ کر لیتا۔ اینی ویز پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی بشرط زندگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔